ملتان کے دلہے نے ایک انوکھی مثال قائم کر دی. جس ہال میں اس کی شادی ہوئی تھی ٹھیک 1 مہینے بعد اس نے اسی ہال میں اپنے والد صاحب کی شادی کروا دی. جب اس دلہے راجہ سے پوچھا گیا کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے تو اس کا کہنا تھا کہ پچھلے 1.5 سال سے اپنے والد کو منا رہا تھا شادی کے لیے، کیونکہ ہماری والدہ کا تقریباً 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. والدہ کی وفات کے بعد ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ہو جو مسلسل میرے بابا کا خیال رکھے، کیونکہ میرے جو بابا ہیں وہ ایک اسکول ٹیچر ہیں، اور اسکول ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اس کے اسٹوڈنٹ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر کس طرح کا ہے. تو میں چاہتا تھا میرے بابا ایک صاف ستھرے لباس میں اور جس پرسنالٹی کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ وہ پہلے اس روٹین میں جاتے تھے اسی طرح سے روٹین میں جائے. بے شک کہ میری بہنیں اور میری بیوی میرے بابا کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ میرے بابا عمر کے جس حصے میں ہیں اس حصے میں شریک حیات کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم پچھلے 1.5 سال سے اپنے بابا کو منا رہے تھے، لیکن بابا ہر بار ٹال دیتے تھے کہ شادی کی عمر نہیں ہے، تم لوگوں کی شادی کا ٹائم ہے، مجھے شادی نہیں کرنی. جس طرح سے عموماً ہماری سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بعد شادی جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے تمام تر عمر جو ہے وہ قربان کر دی جاتی ہے، چاہے وہ ایک ماں ہو چاہے وہ ایک باپ ہو. اب اس بچے کا کہنا ہے، اس نوجوان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی دن میں میرے بابا اور میری شادی، اور اس چیز کے لیے ہم نے بہت سی کوششیں کی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. ان دنوں میں جہاں پر بابا کے رشتے کی بات چل رہی تھی وہاں پر کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے بابا کی شادی میرے ساتھ نہیں ہو سکی، لیکن میں نے اپنی خواہش کے مطابق جب بابا کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی تو سیم اسی ہال میں اسی سٹیج پر میں نے اپنے بابا کی شادی کی اور اسی طرح سے ولیمہ کیا جس طرح سے میرا ولیمہ ہوا. جہاں پر 1 ماہ پہلے لوگ مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے، وہیں پر 1 مہینے بعد لوگ میرے بابا کو مبارکبادیں دے رہے تھے، میرے بابا کو نیک تمناؤں کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ جو ان کی آنے والی زندگی ہے وہ خوشیوں سے بھر دے. اس لڑکے کا کہنا ہے کہ ہماری بھی خواہش تھی کہ ایک ماں جیسی ہستی جو کہ ہماری دنیا سے چلی گئی تھی، اور ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو ایک زندگی میں ایک گیپ آ جاتا ہے، خلا آ جاتا ہے جس کو شاید ایک ماں ہی پورا کر سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ستیلی ماں کبھی بھی سگی ماں نہیں بن سکتی. کافی حد تک ہم لوگوں نے اس طرح کے کیس دیکھے بھی ہیں جس میں واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ستیلی ماں کبھی بھی سگی نہیں بن سکتی. امید کرتے ہیں کہ اس لڑکے نے جہاں پر اپنے والد کی شادی کی ہے اور ایک ماں کی خواہش کے لیے کی ہے اور اپنے بابا کی خوشیوں کو دیکھتے ہوئے کی ہے، یہ جو خاتون ان کے گھر میں ان کی والدہ بن کے اور ان کے بابا کی بیوی بن کر آئی ہے وہ ان کے گھر میں اسی طرح سے رہے جس طرح سے ان کی والدہ تھی، ان کے گھر کو اسی طرح سے جنت بنائے جس طرح سے ان کی والدہ نے بنائی ہوئی تھی. نوجوان کا کہنا ہے کہ میں پچھلے 1.5 سال سے اپنے والد صاحب کو کہتا تھا کہ آپ شادی کر لیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ جس طرح سے پہلے آپ کی روٹین تھی اسی طرح سے رہے. والد ہر بار ٹالتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ ہے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. یہ جو ایک اتنی سی چیز ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کی وجہ سے بہت ساری بیوائیں جو ہے نا ابھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری طلاق یافتہ خواتین ہیں جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں جن کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں وہ دوسری شادی نہیں کرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی پوری زندگی اپنے ان بچوں کو دے دیتی ہے، اور جب عمر کے اس حصے میں جاتی ہے جب بچے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم وہ تنہا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ایک مثال ہمارے سامنے آئی تھی جہاں پر ایک نوجوان نے اپنی ماں کی شادی کی تھی، دونوں بہن بھائیوں نے مل کر اپنی والدہ کی شادی کی تھی 18 سال کے بعد، اور ان کو لگتا تھا کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے اپنی پوری عمر جو ہے، عمر کا ایک آدھا حصہ جو ہے ان کی پرورش میں گزار دیا، اور اب واپس وقت آیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی قربانیاں ریٹرن کریں اور اپنی والدہ جو ہے ان کی زندگی ان کو جینے کا موقع دیں. اسی طرح سے اس نوجوان نے بھی کیا، اور جس طرح سے اس نے سیم ہال اور سیم ولیمہ اور جس طرح سے یہ سب کچھ کیا وہ ایک واقعی میں اس نے مثال قائم کی. اور امید کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا جو یہ کلچر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان چیزوں سے ہم لوگ باہر نکلیں گے. اب آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ یا ہمارے والد صرف ہم لوگوں کی قربانیوں کے لیے یا صرف ہم لوگوں کی پرورش کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کا ایک اپنا وجود ہے، ان کی ایک اپنی زندگی ہے اور اس کا گزارنے کا ان کو پورا حق ہے. امید کرتے ہیں کہ تمام بچے جو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ رکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ اگر کسی بچوں کی زندگی میں ان کے والدہ یا ان کے والد کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ والد ہے تو والدہ نہیں ہے، والدہ ہے تو والد نہیں ہے، تو آپ لوگ آگے بڑھ کر کوشش کیا کریں، اتنے سیلفش نہ ہوا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ اپنی جو زندگی ہے وہ جینے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ان کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں.
باپ اور بیٹا کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خوش اور آباد رکھے، اور بیٹے نے جو یہ ایک نئی مثال قائم کی اور لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس سوسائٹی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا گھر ہے، جس مقصد کے لیے اس نے شادی کی ہے، اپنے والد کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، اللہ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔